بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو تنویر ریئٹ۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ ساؤتھ افریقہ سے ایک آدمی آیا اور اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ میں صرف آپ سے یہ سوال کرنے نہیں آیا، میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ وہاں بھی آپ کو لوگ بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک یہ سن کے بہت خوش ہوئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ تو ویڈیو کے اینڈ تک لازمی ساتھ دیے گا دوستو، ویڈیو بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ تو چلیے دوستو پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عظیم ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایسی ویڈیوز تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی جن میں وہ سوال کرنے والوں کے ساتھ بہت غصہ ہوئے ہوں، بہت زیادہ جذباتی ہو گئے ہوں اور جھاڑ بھی پلا دی ہو۔ ایسے سوال کرنے والے بھی دیکھے ہوں گے جو ڈاکٹر صاحب کے منہ پر ان کو جانے کیا کیا بول دیتے ہیں۔ مگر آج کی جو ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اس میں ہنسی مذاق کے دوران ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک عیسائی شخص کو دین کی ساری باتیں سمجھا دی اور اس کو بائبل میں تضادات بھی بیان کر دیے۔ سوال کرنے والا عیسائی شخص تھا، مگر وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت بڑا فین تھا۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو پہلے تو اپنے شہر میں آنے پر ویلکم کہا اور پھر اس نے ان کی بہت تعریفیں کی۔ سوال و جواب کے سیشن کے دوران یہ شخص مائک پر آیا اور سوال کرنے کے بجائے اس نے کہا کہ میں صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی گفتگو سنیے، پھر آپ کو اس کا آسان ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں۔ And I would like to take my question time tonight to give a thank you for making us Christians welcome in Bahrain. From our side we want to tell the community that we love you all. We love Bahrain and we are praying to God every day and every night for the peace of this island, and God will give us the peace. ناظرین، اس شخص نے مائک پر آ کر کہا کہ میرا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے، میں عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میرا نام جیسن مرن ہے، میرا کوئی سوال نہیں ہے، میں اپنے سوال کرنے کے وقت میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں مائک پر آیا۔ آپ نے ہمیں کھلے دل کے ساتھ ویلکم کیا اور میں اپنی کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم دن رات آپ کے لیے اور اس علاقے کے لیے دعا کرتے ہیں جہاں آپ آئے اور اپنا پیغام پہنچایا۔ ناظرین، وہ شخص سوال کرنے تو نہیں آیا تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ بات چیت سوال و جواب میں بدل گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جیسس نے کہا کہ سچائی تلاش کرو، یہ تمہیں نجات دے گی۔ ہلکے پھلکے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا کہ یہاں کا ماحول کافی اچھا ہے، موسم بھی بہترین ہے، کیا اس حسین موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا کسی نے آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ نے میرا لیکچر سنا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرا لیکچر کیسا تھا؟ اس میں کوئی ایسی چیز تھی جو آپ کو پسند نہ آئی ہو؟ اگر آپ کو کوئی بھی بات پسند نہیں آئی تو آپ بغیر جھجکے کہیں کہ ذاکر مجھے تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں آپ کے عقیدہ توحید سے مطمئن ہوں، میرا یقین ہے کہ ایک ہی خدا ہے اور وہ جنت میں ہے، میں اس پر ایمان لایا ہوں اور ایک دن میں اس سے ملاقات بھی کروں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ جیسس پیغمبر تھے؟ اس شخص نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ جیسس خدا تھے کیونکہ گوسپل آف جان میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ گوسپل آف جان میں بھی جانتا ہوں، اس میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، وہ شروع میں خدا کے ساتھ تھا، اس کے ذریعے سے سب چیزیں بنی ہیں، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں بنایا گیا، جو بنایا گیا اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی تمام بنی نوع انسان کی روشنی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس شخص سے کہا کہ یہ آیات جن کا آپ نے مجھے حوالہ دیا یہ جیسس کی اپنی کہی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک فیلو نامی ایک یہودی کے الفاظ ہیں۔ بائبل میں ایک ریڈ لیٹر بائبل بھی ہوتی ہے، اس میں جیسس کی کہی باتیں لال رنگ کی روشنائی سے لکھی گئی ہیں، اگر آپ اس کو کھولیں یہ الفاظ وہاں موجود نہیں ہیں۔ اگر میں یہ مان بھی لوں کہ اس آیت میں خدا کو کلام کا نام دیا گیا تو اس آیت کا ترجمہ ایسے بنتا ہے جس کی کوئی تک نہیں۔ اگر کلام کی جگہ خدا لکھیں اور پھر اس کا ترجمہ کریں تو وہ بنے گا ابتدا میں خدا تھا اور خدا خدا کے ساتھ تھا اور خدا خدا تھا، وہ شروع میں خدا کے ساتھ تھا۔ اس کی تو کوئی منطق ہی نہیں بنتی۔ Now, if I agree that the word and God is same, in the beginning was the word was with God and the word was God. Now wherever word comes, make it into God. So in the beginning was the word was with God. In the beginning was God, God was with God. Does it make sense? Does it make sense? No. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ پوائنٹ نمبر 2، گوسپل کی پہلی آیات میں جو پہلی مرتبہ خدا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، عبرانی زبان میں اس کو ہیوتھیوس بولتے ہیں، مطلب آسمانوں کا خدا۔ دوسری آیت میں جو خدا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کو عبرانی میں کہتے ہیں ٹون تھیوس، مطلب زمین کا بادشاہ یعنی پیغمبر۔
ये ऐसे ही है जैसे अंग्रेजी जबान में गॉड लिखते हैं, और अगर गॉड का जी बड़े हरूफ तहज्जी में लिखा है तो इसका मतलब है खुदा। अगर छोटी एबीसी में जी लिखा है तो इसका मतलब है खुदा का बंदा। इब्रानी जबान और अंग्रेजी जबान के हवालों से तमाम स्कॉलर्स का मानना है कि गॉस्पल की पहली 4 आयात में पहली मर्तबा जब खुदा का जिक्र किया गया तो वो अल्लाह ताला से मुताल्लिक था, और जब दूसरी मर्तबा जिक्र किया गया तो वो जीसस से मुताल्लिक था। यानी इब्तदा में सिर्फ खुदा था और पैगंबर खुदा के साथ था। क्या आप समझ गए? उस शख्स ने कहा कि जी मैं आपकी मंतक समझ गया, मगर मैं यहाँ बहसो मुबाहसे के लिए नहीं आया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भाई मैं कब बहस कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो भी इस्लाम और ईसाईयत में यकसा है हमें उसको मानना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि ना ही बाइबल और ना ही कुरान कहता है कि जीसस खुदा है। So Jesus, peace be upon him, was a prophet. Do you understand? I hear your argument, but I'm not here for differences tonight. I'm here for commonality, brother. Where am I for differences? I'm not here for differences. I'm saying the Bible does not say Jesus is God. The Quran also says Jesus is not God. डॉक्टर साहब ने उस शख्स को बताया कि मैं ईसाइयों से ज्यादा ईसाई हूँ। अगर ईसाई होने का मतलब यह है कि जीसस की तालीमात पर अमल करना, तो सारे मुसलमान ईसाई हैं, क्योंकि हम सब जीसस की बातों पर अमल करते हैं। बाइबल कहती है कि जीसस का 8वें दिन खतना हुआ, और इसके बाद उस शख्स से पूछा कि क्या आपका खतना हुआ? उसने बताया नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरा हुआ है, मैंने जीसस की सुन्नत पर अमल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बाइबल में 12 लिखा है कि सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए, क्या आप खाते हैं? उस शख्स ने कहा कि मैं सूअर का गोश्त खाता हूँ। डॉक्टर साहब बोले कि मैं नहीं खाता। तो जीसस के ज्यादा करीब कौन हुआ? उस शख्स ने कहा कि आपने तो ओल्ड टेस्टमेंट का हवाला दिया है, वहाँ तो लिखा है, मगर न्यू टेस्टमेंट में नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा है। जीसस ने कहा कि ये मत समझो कि मैं शरीयत या अंबिया को खत्म करने आया हूँ, मैं उनको खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। जब तक आसमान और जमीन गायब न हो जाएं, सबसे छोटा नुक्ता भी शरीयत से गायब नहीं होगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन अहकाम में से छोटे हुक्मों में से किसी एक को छोड़ दे और उसके मुताबिक दूसरों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। डॉक्टर साहब ने उसको बताया कि तुम्हें यहूदियों का भी कोई हुक्म नहीं छोड़ना, अगर छोड़ोगे तो जन्नत में नहीं जाओगे, और यहूदियों की किताब तो ओल्ड टेस्टमेंट ही है। तो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है कि सूअर का गोश्त नहीं खाना, और जीसस ने कह दिया कि ओल्ड टेस्टमेंट पर भी अमल करना है, तो क्यों सूअर का गोश्त खाते हैं? Do I eat pork? Yes. Yes, I do. I don't have pork. So who's like Jesus, you or me? Peace be upon him. Beg your pardon? Who's more like Jesus, you or me? This Old Testament for us. Old Testament. Okay, I'll go to New Testament now. No, you put the book of Isaiah in the Old Testament. No, wait. I will come to the New Testament. You have to be better than the Jews. If you break any law of the Jews, you shall never enter heaven. Jews means Old Testament, correct? नाज़रीन, उस शख्स ने देखा कि अब तो फंस गए, तो उसने माइक से हटने में ही आफियत जानी और मौका पाकर माइक से हट गया। डॉक्टर साहब ने उस शख्स से जब पूछा कि क्या तुम जन्नत में जाना चाहते हो, तो उस शख्स ने यह सुनते ही बाहर की तरफ इशारा करके कहा, हाँ मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। बायरन शहर मेरी जन्नत है। डॉक्टर साहब बोले कि बायरन बेशक अच्छा मुल्क है, मगर ये जन्नत नहीं, और हम जन्नत में जाने की बात कर रहे हैं, आप क्या वहाँ नहीं जाना चाहते? उस शख्स ने जान छुड़ानी चाहिए और कहा कि मेरे पीछे खड़े लोग सवाल करना चाहते हैं, मैं उनको मौका देना चाहता हूँ कि वो भी सवाल करें। यहाँ तक ऐसा ही होता आया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को लोगों को कहकर माइक से हटाना पड़ता है, मगर ये पहला मौका था कि डॉक्टर साहब कह रहे थे भाई माइक पर रहो, मगर वो शख्स जाने के बहाने ढूंढ रहा था। जब डॉक्टर साहब को लगा कि ये नहीं मानने वाला, तो उन्होंने ये कहकर बात खत्म की कि मैं आपसे जन्नत में मिलना चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।